شہر میں اس وقت ای چلان سسٹم متعارف کرا دیا گیا ہے اور شہریوں کے روزانہ کی بنیاد پر لاکھوں روپے کے خلاف ورزی کرنے پر چلان بھی کیے جا رہے ہیں۔ مجھے خوشی اس بات کی ہے ای چلان کے باعث یہ جو سڑک پہ کھڑے ہوتے تھے پولیس والے، ان کے 150 روپے کی جو رشوت تھی وہ بند ہوئی۔ یہ ایک اچھا کام ہوا ہے۔ اس سے آپ کمپیئر کرتے مڈل ایسٹ، یورپ، امریکہ، بھائی وہاں پر کیپٹا انکم ایک شہری کی کیا ہے، یہاں کیا ہے، ایک لوگوں کی استطاعت ہی نہیں اتنے بھاری بھاری چلان دینے کی۔ شہری اگر آپ کو چلان یا پینلٹی کی مد میں پیسے دے رہا ہے، بدلے میں شہری کو مل کیا رہا ہے؟ ایک شخص گٹر میں گر رہا ہے، اسٹریٹ لائٹ نہ ہونے کے باعث حادثہ ہو رہا ہے، اس کا ڈمپر کے نیچے کچلا جا رہا ہے، آپ کی نااہلی کے باعث، تو آپ پر کون چلان کرے گا؟ شہری کو بھی تو یہ رائٹ دینا کہ آپ کے خلاف بھی تو کارروائی کرے۔ شہر میں ایک بندہ دھول مٹی کھا رہا ہے، اس شہر میں سڑک گٹر میں گر رہا ہے، ان کو کیا پتا شہر کے معاملات۔ بات وہی ہے نا کہ چلان دبئی والے اور شہر کے حالات مونجو داڑو والے۔ جی دیکھیں، بالکل شہر میں اس وقت ای چلان سسٹم متعارف کرا دیا گیا ہے اور شہریوں کے روزانہ کی بنیاد پر لاکھوں روپے کے خلاف ورزی کرنے پر چلان بھی کیے جا رہے ہیں۔ اس وقت اگر ہم بات کریں شہر کی صورتحال کے حوالے سے، تو کراچی میں جو انفراسٹرکچر ہے اس کی حالت جو ہے بہت خراب نظر آتی ہے۔ سگنلز کئی ایسے ہیں جو خراب ہیں، ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہیں، کئی سڑکیں ایسی ہیں جو ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہیں، اور شہری یہ شکوہ کرتے ہیں کہ ای چلان سسٹم ایک اچھا جو ہے وہ جدید ٹیکنالوجی کا سسٹم ہے، اچھا ہے، لانا چاہیے، لیکن اس سے پہلے جو مسائل ہیں ان کو حل کر لیا جانا تھا۔ تو ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں پی ٹی آئی رہنما بھی ہیں، سماجی کارکن بھی ہیں، رہنما بھی ہیں، ان کی نظر بھی رہتی ہے عالمگیر خان۔ ان سے پوچھتے ہیں کہ اس وقت شہر کی جو صورتحال ہے اور ای چلان کا جو سسٹم متعارف کرایا گیا ہے اس پر عالم بھائی کیا کہیں گے۔ جی السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ عالمگیر بھائی، ابھی ایک جدید سسٹم آیا ہے ای چلان، آپ جانتے ہیں، اچھا ہے، ہونا چاہیے اس طرح کا، لیکن شہر کی حالت جو ہے بہت زیادہ خراب ہے۔ انفراسٹرکچر کی بات کریں، سگنلز کی بات کریں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں اس وقت اس ٹائم یہ آنا ضروری تھا؟ دیکھیں، ایک تو چلے مجھے خوشی اس بات کی ہے ای چلان کے باعث یہ جو سڑک پہ کھڑے ہوتے تھے پولیس والے، ان کے 150 روپے کی جو رشوت تھی وہ بند ہوئی۔ یہ ایک اچھا کام ہوا ہے اس سے، لیکن اصل بات یہ ہے کہ ایک شہری اگر آپ کو چلان یا پینلٹی کی مد میں پیسے دے رہا ہے، بدلے میں شہری کو مل کیا رہا ہے؟ آپ یہاں اور جتنے بھاری بھاری چلان انہوں نے رکھے ہیں یہاں پہ، آپ کمپیئر کرتے مڈل ایسٹ، یورپ، امریکہ، بھائی وہاں پر کیپٹا انکم ایک شہری کی کیا ہے، یہاں کیا ہے، ایک لوگوں کی استطاعت ہی نہیں اتنے بھاری بھاری چلان دینے کی۔ رہی بات انفراسٹرکچر کی، اب یونیورسٹی روڈ ہے، 3 سال سے کھدا ہوا ہے، مزید 3 سال جو ہے اس کا کوئی پرسانِ حال نہیں، وہاں اب آپ چلان لیں گے، وہاں اب آپ پینلٹی لگائیں گے لوگوں پہ۔ ایک شخص گٹر میں گر رہا ہے، اسٹریٹ لائٹ نہ ہونے کے باعث حادثہ ہو رہا ہے، اس کا ڈمپر کے نیچے کچلا جا رہا ہے، آپ کی نااہلی کے باعث، تو آپ پر کون چلان کرے گا؟ شہری کو بھی تو یہ رائٹ دینا کہ آپ کے خلاف بھی تو کارروائی کرے۔ اور پھر آپ کی بات بالکل صحیح کہ جو ٹریفک کا پروٹوکول ہوتا ہے یا جو بھی یہ سگنل وغیرہ نصب ہوتے، نہ کوئی زیبرا کراسنگ کا نظام ہے، نہ کوئی سائن بورڈز نصب ہیں، نہ کوئی پراپر انفراسٹرکچر ہے شہر کا، تو پہلے وہ کرتے، پہلے لوگوں کو مینٹلی تیار کرتے، اس کے انفراسٹرکچر کو اس قابل بناتے، پھر آپ یہ جو ٹریفک قوانین ہیں اس کی پاسداری کے لیے بڑے بڑے جرمانے لگاتے۔ تو میں سمجھتا ہوں یہ آخری منزل پہ پہلے چلے گئے، اور یہ ایک پروسیجرل ایفرٹ تھی جس پہ کام کرنا تھا۔ اب آپ دیکھیں روڈ، خود یہ روڈ دیکھیں نا، اس طرح ٹریفک دیکھیں، یہاں کوئی نظام ہی نہیں ہے، یہ سڑک کھدی ہوئی ہے، اور ٹریفک دیکھیں، اور نہ کوئی پیڈسٹرین برج ہے کہ یہاں سے لوگ کراس کر سکے، تو یہ بیڑا غرق ہے۔ اور یہ لمبے لمبے بھاشن دے رہے ہیں اس وقت، تو پہلے ذرا سڑک پر آ کر، اور پھر یہ وہ لوگ ہیں جو آبشار کی وہ پانی کی بوتل ہوتی، ہم منرل واٹر دیکھا ہے نا ہم نے، ایک آبشار والا پانی کی بوتل ہوتی جو یہ پیتے، تو ان کو کیا پتہ شہر میں ایک بندہ دھول مٹی کھا رہا ہے، اس شہر میں سڑک گٹر میں گر رہا ہے، ان کو کیا پتہ شہر کے معاملات۔ ٹھیک ہے، اچھا یہ بتائے گا، اس کے ساتھ ساتھ ہم نے یہ چیزیں بھی دیکھی ہیں، ایک طرف یہ باتیں کرتے ہیں کہ کروڑوں اربوں روپے کا یہ پروجیکٹ ہے ای چلان سسٹم جو ہے، دوسری طرف ایسی غلطیاں بھی آ رہی ہیں کہ شہری کے ایک ہی وقت میں ایک ہی ٹائم میں 5 چلان ہو رہے ہیں، ایک شہری کا 50,000 کا چلان ہو رہا ہے، بیچارہ کہاں سے بھرے گا؟ تو اس طرح کی چیزیں بھی سامنے آ رہی ہیں۔ دیکھیں، یہ چونکہ زمینی حقائق اور پراپر اسٹڈی ریسرچ کر کے کام نہیں ہوتا، بند کمروں میں فیصلے ہوتے ہیں، تو پھر یہ نتائج آتے ہیں اس کے، اور ضروری تھا کہ یہاں پہ لوگوں کی معاشی استطاعت کو جاننا اور اس کے مطابق جرمانے طے کرنا، یہ ضروری تھا۔ اور اب ایک بائک سوار یا اچھا، پھر دوسرا یہ کہ کوئی بسز کا یا نظام نہیں،
कितनी बड़ी आबादी है जो बाइक्स पर ही गुजारा करती, क्योंकि यहाँ हुकूमत की तरफ से कोई मास ट्रांजिट का कोई निज़ाम नहीं। एक यूनिवर्सिटी रोड खोदा है इन्होंने, 3 साल से खुदा हुआ है, ग्रीन लाइन और ऑरेंज लाइन के अलावा तो कुछ भी नहीं है। तो ज़रूरी था कि आप लोगों को वो फैसिलिटी देते कि वो कम्यूट करते, लोग अपने ट्रैवलिंग करते इसके ज़रिए। अब लोग बाइक्स और रक्शे के सहारे यहाँ इस शहर में जो है सफ़र करते, और वो अंग्रेज़ी का सफ़र भी होता। तो मैं समझता हूँ कि इन्होंने आखिरी स्टेप पे पहले गए, इनको ये स्टेप बाय स्टेप चलना था, जो एक फुकदान नज़र आया। अच्छा, ये अगर हम चलें दुबई को छोड़ें, हम यहीं की बात कर लेते हैं लाहौर की। लाहौर में 200 से सुना है कि शुरू हो रहे हैं अपना चलान होते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा जो महंगा चलान है 5000 का है या 500 का, इस तरह का है कुछ। बहुत फ़र्क है लाहौर और कराची में। तो यहाँ पर जो है 10,000 5,000 से शुरू हो रहा है, और ज़्यादा से ज़्यादा 1 लाख का भी 2 दिन पहले भी हुआ है। एक डंपर वाले ने जो है वो नंबर प्लेट नहीं लगाई थी, उसका 1 लाख का चालान पहुँचा है। तो यहाँ पर तो इस तरह के चालान किए जा रहे हैं, तो आप नहीं समझते कि कम से कम लाहौर के ही उससे चले आते जिस तरह लाहौर के सेटअप चल रहा है? देखिए, बात वही है ना कि चालान दुबई वाले और शहर के हालात मोंजो दाड़ो वाले। तो असल सवाल ये है ना एक शहरी का कि यार मैं टैक्स दे रहा हूँ, मैं आपको जुर्माने अदा कर रहा हूँ, मुझे मिल क्या रहा है बदले में? क्या मेरे लिए सेहत है, क्या मेरे लिए तालीम है, क्या मेरे लिए इंफ्रास्ट्रक्चर है, क्या मेरा बच्चा जो है वो उसके लिए सिक्योरिटी है? कुछ भी नहीं। अब ये कैमरे इन्होंने नस्ब किए हैं, या मोबाइल छीनने की डकैतियाँ होती, गाड़ी बाइक छीनने की डकैतियाँ होती। क्या ये कैमरे एक शहरी को वो फुटेज देंगे? क्या वो प्रोसिक्यूशन में काम आएगी वो फुटेजेस जो कैमरे, यानी सेफ सिटी प्रोजेक्ट में यहाँ हज़ारों कैमरास नस्ब होने थे, क्या वो शहरी को फ़ायदा मिलेगा? अभी तक तो मैंने नहीं देखा कि कोई फ़ायदा मिला हो। तो बात यह है कि आप अपने ज़रिया आमदन के ज़राए तो बना रहे हैं, शहरी को क्या तहफ़्फ़ुज़ या क्या फैसिलिटी सहूलियात मिल रही हैं? कुछ भी नहीं, ज़ीरो। आज भी हज़ारों मोबाइल दिन में छीन रहे हैं, बाइक्स छीन रही हैं, और थाने जाता है तो चोर से ज़्यादा थाने वालों से डर लगता है एक शहरी को। तो असल सवाल यही है कि भाई बदले में मिल क्या रहा है? कुछ भी नहीं मिल रहा। बहुत शुक्रिया। आलमगीर ख़ान हमारे साथ मौजूद थे। इनका कहना था कि ये जो फ़ैसला किया गया है वो डायरेक्ट ऊपर वाली मंजिल पे पहले पहुंच गए हैं, और स्टेप बाय स्टेप जाना चाहिए था, लेकिन इस तरह से नहीं किया गया, क्योंकि शहर का इंफ्रास्ट्रक्चर इस वक्त जो है बुरी तरह से मुतासिर है। सड़कें टूट फूट का शिकार हैं, सिग्नल्स कई टूटे हुए, ज़ेब्रा क्रॉसिंग नहीं है। इसके साथ साथ शहरियों को अब वसाइल नहीं मिल पा रहे, ना उनको बेहतर सहूलत मिल पा रही है, ना उनको बेहतर एजुकेशन मिल पा रही है, ना ही उनके जो रोज़ की जो कमाई है, आमदनी है, वो बढ़ पा रही है। तो जब पहले ये मसाइल हल करने चाहिए, उसके बाद जो है वो इस तरह की जदीद टेक्नोलॉजी या जदीद सिस्टम मुतारिफ कराने चाहिए। जबकि दूसरी जानिब आज भी जो है वो शहर में स्ट्रीट क्राइम भी हो रहा है और क्राइम भी हो रहे हैं, लेकिन जो लाखों रुपए करोड़ों रुपए मालियत के कैमरात लगाए गए हैं वो उन जुराइम को रोकने में जो है वो कहीं काम नहीं आ रहे। तो इस पर भी जो है ये भी एक अहम सवाल है जो कि हुकूमत के लिए जो है वो संजीदगी से उस पर अमल दरामद करना चाहिए कि उसको किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। और दूसरी जानिब जो शहर की इस वक्त सूरत हाल है, रोड टूट फूट का शिकार हैं, खुदे हुए, तो उससे भी जो है पहली फुर्सत में पहली तरजीह देनी चाहिए कि उनको फौरी तौर पर जो है उनकी मरम्मत की जाए। जी।